الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ احباب محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و احسان سے شعبان المعظم کا چاند جو ہے وہ کل نظر آیا، تو آج یکم شعبان المعظم ہے اور یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ گویا یہ شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ شعبان المعظم کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ، تمام فضیلتیں، اس کے اندر برکتیں، سعادتیں، وہ سب اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت جو شعبان المعظم کو حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کاملہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے خود ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کے بعد آنے والا رمضان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اہل محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے شعبان المعظم میں دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں آتی ہے جس میں یہ روایت آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان المعظم میں روزہ رکھتے تھے، لیکن کچھ احادیث ایسی آئی ہے اور صحیحین میں، اور صحیح احادیث بھی اور صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم میں بھی یہ ایسی حدیثیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، اور اس لیے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، لیکن کچھ احباب ایسے ہیں کہ اگر ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی
کہ وہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، اور پھر ان کثرت روزہ کی وجہ سے ان کے اندر کوئی نقاہت اور کمزوری آ جائے اور رمضان المبارک کے فرض روزے چھوٹ جائیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ پھر وہ شعبان المعظم میں روزہ نہ رکھیں، یا اتنا رکھیں جتنا ان کے جسم برداشت کر سکے، یعنی ان کے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید، آپ کا ایک معتقد محب، اس نے آ کر شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا تو اس نے آ کر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا، عرض کرنے لگا کہ اے پیران پیر، آپ یہ فرمائیں کہ یہ شعبان کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے شعبان کا؟ تو حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی کل آنا، کل بتاؤں گا۔ تو وہ اس کو بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ درست العلم حتی صرت قلبا ونلت السعد من مولا الموالی، حضور غوث العظم کے علم کی کیا بات کہ بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے، بڑے بڑے علماء اپنے بہت پیچیدہ قسم کے مسائل وہ آپ کے پاس آ کے حل کرواتے تھے۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا ایک سوال تھا کہ اس کی میننگ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے شعبان کا؟ تو انہوں نے کہا کل بتائیں گے۔ تو مرید کو بڑا عجیب لگا، باہر آ کر وہ دل میں سوچتا رہا، یار دیکھو میں نے تو ان سے سوال کیا تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ شعبان کا مہینے کا یعنی شعبان کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگز کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتا۔ خیر وہ چلے گئے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اصل میں ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ حضور غوث العظم چاہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کہیں کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ آپ کہہ دیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے اور لوگوں کو واعظ کریں، تو چونکہ آپ بیسکلی ایران سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی، تو بغداد میں آ کر لوگ عرب تھے، عربی بولتے تھے۔ حضور غوث العظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں کیسے واعظ کروں، کیسے گفتگو کروں، کیسے تقریر کروں کہ میری زبان تو فارسی ہے، ان کی زبان الگ ہے، تو میں ان سے کیسے گفتگو کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تو اس کی برکت سے حضور غوث العظم بڑی فصیح و بلیغ عربی بولنے لگ گئے۔ تو اس کے باوجود ان کو شعبان کے مہینے کا نام نہیں بتایا۔ تو یہاں بھی مقصود حضور غوث العظم کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشاورت کر لی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے تاکہ یہ اتھینٹک ہو جائے، با دلیل ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے اس سائل کو جواب نہیں دیا، بلکہ رات کو مراقبہ کر کے نوافل پڑھ کے مراقبہ کر لینے کے بعد آرام فرما ہوئے اور یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ میں اپنے اس مرید کو، اس سائل کو، سوال کرنے والے کو کیا جواب دوں؟ شعبان کا مطلب اور مہینے کا، اس شعبان لفظ شعبان کا معنی کیا ہے اصل میں؟ ویسے لغوی اعتبار سے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ غوث العظم نے اس کو کیا جواب دیا سائل کو، ورنہ جو شعبان کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ پھیلاؤ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز پھیلی بھی ہو تو پھر اسے شعبان کہتے ہیں۔ تو پھر اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ لغوی اعتبار سے اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے بندوں پر وسعت کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے، ویسے تو ہر رات اور ہر دن اس کے کرم نوازیوں کی جلوہ افروزیاں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ کسی نے کسی درویش سے، کسی صوفی سے، کسی سے ملنگ سے، مجذوب سے پوچھ لیا، کہا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بھی اللہ بڑا پیارا ہے، بڑا نرم ہے، بہت ہی پیارا ہے۔
اس نے کہا کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے کیا بابا؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے. تو کہا پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ بڑا ہی پیارا ہے, بڑا مہربان ہے, بڑا نرم ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں اور اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں کہ میرا جیسا گناہگار, خطا کار, معصیت کے اس زمین پر چل رہا ہے اور اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے, تو اللہ نرم ہے, شفیق ہے, مہربان ہے, تو میں چل رہا ہوں نا اس زمین پر. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کو مزید پھیلا دیتا ہے اس شعبان المعظم کے مہینے میں. ویسے شعبان آپ دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھی شعبان المعظم, شوال المکرم, رمضان المبارک, رجب المرجب, یہ اس کے ساتھ ایک صفت جوڑتے ہیں. تو بھئی شعبان کا مہینہ, میں نے آپ کو کہا شعبان کے معنی پھیلاؤ کے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پھیلی ہوئی ہے, اور معظم اس کے ساتھ اس لیے لگا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے عظمت والا. اور میں نے ابھی آپ سے عرض کیا اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ اس مہینے کو آقائے دو جہاں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. تو ویسے میننگ یہ ہے, لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی خواب میں, اور جو معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتایا, تو آپ نے جب فجر کی نماز ادا کی, نماز پڑھا کر آپ پھر ممبر پر بیٹھے, تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ این السائل, کہ وہ سائل کہاں ہے جس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شعبان کا مطلب کیا ہے, شعبان کا مطلب کیا ہے. دیکھیں آپ میں سے جو بچے والے ہیں, تو ہمیں اپنے بچوں کو کم از کم جس طرح اسکولز کے اندر بالعموم یہ جو ماہ شمسی ہے, جسے ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں یا عیسوی مہینے کہتے ہیں, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, یہ تو جس طرح بچوں کو یہ یاد کراتے ہیں, تو ہمارے گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ جو اسلامی مہینے یا قمری مہینے, جنہیں چاند کے مہینے کہتے ہیں لیکن ہمارے عام طور پر اس کو اسلامی مہینے کہتے ہیں, تو ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد کرانے چاہیے, انہیں 12 مہینوں کے نام آنے چاہیے, یہ ضروری ہے. بچوں کو بھی آنے چاہیے اور آپ بڑوں کو بھی آنے چاہیے, ازبر ہونے چاہیے, اور اس کے معنی و مفہوم اگر آئیں گے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا. تو حضور سیدنا غوث العظم نے ان سے کہا کہ کہاں ہے وہ سائل, تو وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا شعبان کا مہینہ. تو پھر حضور غوث العظم نے کہا کہ دیکھو بھائی شعبان کے حروف کتنے ہیں, آپ بھی غور سے سن لیں. لفظ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں, ایک شین ہے, ایک عین ہے, ایک بے ہے, اور ایک الف ہے. یہ 5 حروف ہیں. اب حضور غوث العظم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کے بعد اس سائل کو, اپنے مرید کو, اپنے معتقد کو, اپنے محب کو یہ جواب دیا, کہا کہ دیکھو اس کے اندر 5 حروف ہیں, تم نے تو مجھ سے صرف شعبان کا معنی پوچھا, ویسے تو شعبان کا معنی میں نے آپ سے عرض کیا اس کے معنی پھیلاؤ کے ہیں, چونکہ اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے, تو آپ نے ایک ایک حرف کے اندر جو معنی پوشیدہ تھے مشاورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا کہ دیکھو 5 حروف ہیں. تو شین اس کا پہلا حرف ہے, اس کا مطلب ہے شرافت, تو یہ ایک انتہائی شرافت والا مہینہ ہے. اس کا دوسرا حرف عین ہے اور اس کا معنی عظمت والا مہینہ ہے, عین سے عظمت آتا ہے. اور اس کا تیسرا حرف با ہے اور اس کے معنی بر کے ہیں, نیکی کے ہیں. کہا کہ پھر اے میرے مریدو, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے غلاموں, اے مجھ سے محبت کرنے والوں, اور اے مسلمانوں, بر کا معنی نیکی کے ہیں, تو اس مہینے میں کثرت سے نیکی کیا کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھک جایا کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی تسبیح کرو, قرآن مجید کی تلاوت کرو, نماز کی پابندی کرو, رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور جھک جاؤ, شب بیداری, شب زندگاری کو اپناؤ. اس لیے یہ بر اور نیکی کا مہینہ ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ صحیحین میں احادیث موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور ایک روایت میں یہ آیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اے اسامہ بن زید، یہ ایک ایسا مہینہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور تھا. ظاہر ہے اس وقت تو ایسا نہیں تھا، لیکن یہ لفظ جو بتا رہا ہے کہ وہ اشارہ شاید ہم جیسے لوگوں کی طرف تھا، کیونکہ صحابہ اس طرح غافل نہیں ہو سکتے. لیکن صرف تاکید کے لیے تنبیہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بتایا. حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان المعظم کا جس میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے اس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم تو ویسے ہی، ہم تو ہر دن اور ہر مہینہ غفلت کا شکار ہیں. ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے حضور پابندی کے ساتھ جو فرض نماز ہے پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرتا ہے؟ چلو با جماعت نہ صحیح، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کون پڑھتا ہے؟ یعنی ہم غفلت کا شکار نہیں ہیں. حالانکہ یہ واحد ہم نے کئی بار آپ سے عرض کیا کہ ارکان اسلام میں یہ ایک واحد عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے شب و روز یعنی 24 گھنٹوں کے اندر صرف 5 وقت کی نماز ڈیلی بیسس پر ہم پر فرض کی ہے، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہماری مرضی پر چلے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ابھی ان مجذوب کا واقعہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں کہ ہم کوئی بھوکے خدا نہ خواستہ نہیں سو رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی احسانات کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہمیں اپنی کمائیگی کا اور اپنی بے اعتباری کا، بے اعتنائی کا احساس ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنے دور ہیں، ہم کتنے غافل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یعنی اس نے 24 گھنٹوں میں اب اگر آپ بالکل روحانی اور اہتمام کے ساتھ یعنی خشوع خضوع والی نماز بھی پڑھیں تو بھائی ان تمام رکعتوں کو پڑھنے میں موسٹلی گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لگے گا. لیکن وہ بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ بس ہم زبان سے نکالیں. لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں بعض دفعہ کہ جی آپ نے وظیفہ بتایا 11 دن کا، آپ نے بتایا 21 دن کا وظیفہ، ہوا کچھ بھی نہیں. جی آپ نے تو کہا تھا 40 دن پڑھا تو یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. او بھائی خدا کے بندے، انبیاء اکرام علیہ السلام نے سینکڑوں سال تک، حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے ابھی پیچھے چند جمعہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جناب 300 سال حضرت آدم نبی ہو کر دعا کرتے رہے، انہوں نے تو کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ 300 سال ہو گئے میرا رو رو کے آنسو اتنے بہا دیے میں نے، تو میری سنی نہیں رہا. حضرت زکریا علیہ السلام کئی سال تک دعا کرتے رہے اولاد تک، حتیٰ کہا وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہا کہ اب تو اے اللہ دعائیں کرتے کرتے بڑھاپے کا شعلہ میرے سر سے نکل آیا، یعنی میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہو گئی. لیکن انہوں نے، بندے کا کام کیا ہے جی؟ بندے کا کام دعا کرنا ہے. یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شکوہ کرے. پہلے جب میں کہتا ہوں خدا سے میرا حال دیکھ، ادھر سے صدا آتی ہے بندے اپنا اعمال دیکھ. تو اپنے آپ کو تو دیکھ. اس کے باوجود صحیح عرض کر رہا ہوں، وہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. وہ اپنے در سے کبھی کسی کو خالی نہیں ڈالتا. بلکہ سلمان فارسی سے حدیث مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان
اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے نا میری طرف تو مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں. بڑی حیا آتی ہے مجھے، حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندہ، اس نے اپنے اظہار بندگی کے سامنے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، میں اس کے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. جلدی یا بدیر کبھی بھی انسان کو مایوسی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے کہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لے لیکن میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. یہ مت دیکھ کہ وقت لگ گیا، دن لگ گئے، مہینے لگ گئے. میں نے بھی آپ سے عرض کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں سینکڑوں سالوں میں جا کر قبول ہوئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر کسی بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے عوض پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے. اور میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں. یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے شب برات آتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ نصف شعبان کی جو شب ہے اس میں پورے سال کی بیلنس شیٹ بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی زندگی اور موت کے فیصلے، رزق کے فیصلے پورے سال کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور اٹھائے جائیں، پیش ہوں، تو ایک روزے دار کی حیثیت سے میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو جائیں. یعنی میں حالت روزہ میں ہوں، اس لیے اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہو جائیں. تو اس کا تیسرا حرف جو ہے وہ با ہے. با کے معنی بر اور نیکی کے ہیں، تو خوب اللہ کے حضور جھک کر نیکی کرتے رہیں. اور اس کا چوتھا حرف الف ہے. الف کا معنی الفت کے ہیں. الفت یعنی یہ الفت کا مہینہ ہے، اسی لیے شعبان المعظم کی نصف شعبان المعظم کی شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی 15ویں شب شعبان المعظم کی آتی ہے. دیکھو اس میں آپ حدیث پاک پڑھیں، ترمذی کی شریف کی حدیث ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے برابر، بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بخش دیتا ہے اس ایک شب کے اندر. تو ظاہر ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کی مثال اس لیے دی کہ وہ ہزارہا بکریاں تھی بنو کلب کی، اور اس کے بالوں کے برابر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بندوں کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن کچھ ایکسپشنز ہیں، کچھ استثناء ہے، کچھ کو نہیں بخشتا جب تک سچی توبہ نہ کر لے. اس میں کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، رشتے کاٹنے والا. ہماری ناکیں بڑی اونچی ہو گئی ہیں میرے دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنا جانا، آمد و رفت، لوگوں سے تعلقات، رشتے ناتے، حتیٰ کہ سگے خونی رشتے ناتے ہم ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھ لیں، دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں. قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی میں فنا کرو. ایک طرف اللہ کی چاہت ہے، ایک طرف رسول کی چاہت ہے، دوسری طرف میرے من کا چاؤ ہے، میرا دل چاہتا ہے، میری ناک ہے، میری عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ہماری ناکیں اتنی اونچی ہو گئی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھی مد نظر نہیں رکھتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اب بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ جو جنتوں کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں کہ جی میں بڑا تہجد گزار ہوں،
میں بڑا نمازی ہوں، میں نے 4 حج کیے ہوئے ہیں، میں ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں جی، میں اپنے نام سے دسترخوان لگاتا ہوں، میں روزے داروں کو روزے افطار کراتا ہوں، لیکن حال یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات کا روادار نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں دعوت آ جائے شادی بیاہ کی، نہیں تم میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آتے، میں نہیں آتا ہوں، قطع رحمی، رشتے کاٹنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت منع فرمایا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح ہے کی، یعنی بخاری اور مسلم کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور میں مفہوم عرض کرتا ہوں چونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الفت کا مہینہ ہے۔ ہم ہر شب برات کی شب جب مغرب کے بعد ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں نا کہ دوستو اللہ سے تو معافی مانگ رہے ہو، اور اللہ تو معاف کر ہی دیتا ہے جی۔ ہماری ناکیں ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے پاس تو معافی کس بات کی، کیا سوری سے سارے کام ہو جاتے ہیں؟ معافی مانگنے سے بڑا دل دکھایا، فلاں کیا۔ سر اپنے آپ کو دیکھو، اللہ سے معاذ اللہ تم زیادہ طاقتور ہو گئے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھی گرفت کرنے شدید العقاب، وہ تو بھی گرفت کرنے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، تم دن میں کتنے گناہ کرتے ہو، اللہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایک استغفار خالی آپ بول دیں استغفر اللہ، حضور نے فرمایا جس نے استغفار پڑھ کے اور یہ سمجھا کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا کسی بھی ایک مرتبہ۔ تمہارے سارے گناہ اللہ تمہاری ایک استغفر اللہ سے معاف کر دے، اور تمہاری ناکیں اتنی اونچی ہو گئی اور تم ماں باپ کو ناراض کرو۔ کہتے ہیں جی ظلم، جی زیادتی کر دی، بڑی زیادتی کر دی، بات کو سمجھا نہیں انہوں نے۔ بھائی حدیث پڑھو، کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی مت کرنا۔ انہوں نے کہا وَإِن ظَلَمَا، یہ لفظ ہے ظلما، اور ظلم کی تعریف یہ ہے وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَحَلِّهِ، ظلم کہتے ہی اسے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی غیر مقام پر رکھ دیا جائے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھے۔ مثال کے طور پہ یہ ٹوپی جو ہے نا، یہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اور یہ ساکس موزے یہ پیر میں پہننے کی چیز ہے۔ اب میں موزہ اٹھا کر سر پر رکھ دوں، ٹوپی پیر پہ رکھ دوں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَحَلِّهِ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ناجائز کرنا نا۔ تو اس نے کہا کہ وَإِن ظَلَمَا، اگر ماں باپ ظلم کریں تب بھی ان کو خوش کریں، تب بھی اس کی فرمانبرداری کریں۔ حضور نے فرمایا نعم، جی ہاں، یہ ماں باپ کا حق ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ماں باپ یہ بڑی معتبر ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب زمین پر ہوتے ہیں، اس لیے جب زمین پر ہیں ان کی قدر کرو، ورنہ پوچھو ان سے۔ میں بوڑھے لوگوں کو دیکھتا ہوں، سفید داڑھی والوں کو، وہ بوڑھے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے آج بھی روتے ہیں، اپنی ماں کی کسی بات کو، اپنے باپ کی کسی بات کو جو انہوں نے اس کے لڑکپن میں، اس کے بچپن میں کچھ ناسیانہ انداز میں اس کو کہی تو اس کو بری لگ گئی، لیکن آج بڑھاپے میں آ کر اسے یاد آتا ہے ہائے ابا جی نے جو کہا تھا نا وہ میری بھلائی کے لیے ہی کہا تھا، وہ جو ڈانٹ پڑی تھی وہ صحیح پڑی تھی، یا ماں نے جو مجھے ڈانٹا تھا وہ صحیح ڈانٹا تھا۔ لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں او بھائی جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، صرف ماں باپ سے نہیں، قطع رحمی کسی سے بھی نہیں، خونی رشتہ دار جتنے بھی ہیں اللہ بھی ہمیں معاف کرتا ہے، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہی معاف کی جاتی ہیں۔ اگر رشتہ داروں سے ناراضگی ہے، شب یہ الفت کا مہینہ ہے، محبت تقسیم کرو لوگوں۔ وہ مثل مشہور ہے، کہتے ہیں زندگی اتنی مختصر ہے کہ یہ تو محبت کے لیے بھی کم پڑ جاتی ہے، لوگ نہ جانے نفرت کے لیے کہاں سے وقت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ محبت پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ظلم تھا جو اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں کیا؟ ہم سے تو طائف کا واقعہ بیان بھی نہیں ہوتا، اور جب حضور فاتحانہ شان سے مکہ پاک میں فتح مکہ کے بعد داخل ہو رہے تھے، پورے قریش تھر تھر کانپ رہے تھے، کہا کہ آج جو ہے نا چھوڑیں گے نہیں۔ اور عبداللہ بن رواح
ایسے آگے آگے گھوڑا داخل کر کے کہا تھا حاضل یوم الملحمہ. عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول تھے یہ. عبداللہ بن رواحہ یہ کہتے تو اس جلال کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ یوم الملحمہ یعنی آج لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے, دشمنان رسول کو چھوڑیں گے کسی کو نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے فاتح مکہ اسامہ بن زید غلام آپ کے پشت پر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ایسے اتنی عاجزی سے جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک وہ جو زین رکھی ہوئی تھی اونٹ کے کوہان اس پر آپ کی پیشانی لگ رہی تھی. اتنی عاجزی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ناکیں نیچے ہو کے نہیں دیتی جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, فلاں نے ظلم کر دیا اور فلاں نے میری دعوت قبول نہیں کی, ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن رواحہ کے اس جلال والے انداز کو دیکھا کہ آج تو کاٹ کے رکھ دیں گے, حاضل یوم یوم الملحمہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا نہیں جاؤ آگے جا کر کہو کہ حاضل یوم یوم المرحمہ. ملحمہ نہیں یعنی ملحمہ ملاحق کا یہ نہیں کہو, مرحمہ. آج ان کو کہو کہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے, معاف کرنے کا دن ہے. تو یہ مہینہ الفت کا مہینہ ہے, محبت تقسیم کریں, من مٹاؤ دور کریں. سگے بھائی ایک دوسرے سے دور ہیں, اتنا فتنہ پرور دور ہے. میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا نا, ایک باپ پھوٹ پھوٹ کر رویا عید کے دن. کوئی عید میری یہیں گزری, میں نے کہا جی لوگ بڑے یہ امام صاحب سے لائن لگیں گے, ملیں گے فلاں سے ملیں گے, سارے محلے سے ملیں گے, اور باپ گھر میں وہ کوئی نہیں پوچھتا جی بس عید مبارک کبھی دیا نکاح تو صحیح ہے, ورنہ وہ بھی نہیں. اس باپ نے میں یہی زور کی نماز میں سینے سے لگ کر کہا امام صاحب 24 سال بعد میرا بیٹا میرے گلے لگا, کس بنیاد پر؟ وہ باپ صبح سے شام تک مارا پھرتا ہے جی انہیں بچوں کے لیے نا, اور سارے زمانے سے وہ گلے مل رہا ہے, عاجزی دکھا رہا ہے, دوستی دکھا رہا ہے. اور باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا؟ وہ کیا سمجھتا جی گھر پہ ہے تو کوئی بات نہیں نا, یہ زمین پر ہیں ان کی قدر کریں, ورنہ یہ شب برات کی عبادات, یہ رمضان المبارک کے اعتکاف, او بھائی یاد رکھیں میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں, میں خود صاحب نسبت ہوں پیروں کو, ٹھیک ہے, مولویوں کو, علماء کو, ٹھیک ہے راضی کرو, لیکن سب سے بڑے پیر جو ہے نا, سب سے بڑے پیر یہ ماں باپ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھیں, ان سے رشتہ مضبوط کریں. تو یہ الفت کا مہینہ ہے الف سے, اور نون سے فرمایا نور ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی برکت سے لوگوں کے دلوں کو منور فرما دیتا ہے اس مہینے میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شعبان المعظم کی تمام برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.